السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے سورۃ الرحمن، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 25 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو، ہر، من، جو بھی، علیہا، اوپر اس زمین کے ہے، فانن، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ ہو، چہرہ، رب کا، رب آپ کے کا، ذوالجلال، جو جلال والا ہے، والاکرام، اور حقیقی عزت والا ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، قیامت اور قیامت سے پہلے تو فرمایا اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو وہ تیرے اللہ کی، تیرے رب کی ذات ہے، جو بڑے جلال والا ہے اور بڑی عزت والا ہے۔ جلال کے معنی قوت، طاقت، بڑائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمتوں، رب کما، رب اپنے کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ، سوال کرتے ہیں اس سے، من، یا مانگتے ہیں اس سے، من، جو بھی، فی السماوات، بھی، تمام آسمانوں کے ہیں یعنی فرشتے، والارض، اور جو مخلوق بھی زمینوں کے ہے، زمین و آسمان کی ہر تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، ضرورت کے وقت اللہ رب العزت سے مانگتی ہے، سوال کرتے ہیں۔ کل یوم، ہر دن، ہوا، وہ اللہ، فی شأن، بیچ حالت کے ہوتا ہے۔ ہر روز کائنات کی حالت جو ہے وہ گزشتہ دن یا دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ کل بارش ہوئی تھی، آج نہیں ہوئی، یا کل نہیں ہوئی تھی، آج بارش ہو گئی۔ کل جو ہے لوگوں میں سے کچھ جو ہے وہ خوشی میں تھے اور کچھ غمی میں تھے، آج اس کے الٹ ہے۔ تو اس طرح کائنات کے اندر ہر روز تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ کائنات کی جو بھی تبدیلیاں ہیں اس کے پیچھے طاقت اور قوت جو ہے تمہارے رب کی ہے۔ وہ دکھا رہا ہے لیکن ہم جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بادل آ جاتا تو آپ جو ہے بڑے پریشان ہو جاتے، حجرہ مبارک میں سے کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، تو ام المومنین عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بادل جو ہے یہ پہلی قوموں کے لیے عذاب بن کر آیا تھا، میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ تو انہوں نے تو بادل سے بھی جو ہے قرآن کے مطابق جو قرآن نے فرمایا، بادل آنے سے بھی انہوں نے نصیحت حاصل کی۔ اور ہم پر تو جو مرضی آ جائے، پانی کا سیلاب آ جائے، بادل پھٹ کر برسے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنی بدماشیاں، اپنے ظلم جو ہے ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کچھ نصیحت نہیں ہے کہ ہم پر جو ہے سیلاب آ گیا ہے، بارشیں آ گئی ہے،
کوئی اور مصیبت آ گئی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے غور و فکر ہی نہیں کیا، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے دین پر، نہ نبی کریم علیہ السلام کے سیرت طیبہ پر۔ زبانی کلامی سب کچھ بولتے ہیں لیکن دل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ تو وہ تو بادل کو دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ پہلی قوموں پر بادل بھی عذاب بن کے آتا تھا، کہیں ہم پر بھی بادل جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہ بن جائے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تو سب زمانوں سے اچھا تھا۔ آج ہمارا دور جو ہے وہ دیکھ لیں کتنا ظلم ہے، کتنا فتنہ و فساد ہے اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق کے معاشروں میں کتنا جو ہے بگاڑ ہے، ظلم ہے، فساد ہے، لیکن ہمیں ذرا برابر بھی کوئی احساس نہیں، کیونکہ ہم مانتے نہیں اللہ کو۔ اگر مانتے ہوتے ہم پر بھی کوئی اثر ہوتا۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر روز، ہر دن یا ہر روز وہ فی شان بیچ نئی حالت کی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پسات کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے، انسانوں اور جنوں اپنے رب کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کس کس نعمت کا انکار کرو گے کہ یہ اللہ نے نہیں دی، یہ فلاں نے دی ہے، بغیر دلیل کے جھوٹ بولو گے تو تمہارا جھوٹ جو ہے یہ حق تو نہیں بن جائے گا، سچ تو نہیں بن جائے گا۔ سنفرغ، جلد ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم، واسطے تمہارے، ایہا، اے الثقلان، خاص دو جماعتوں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، قیامت کے دن ہم بہت جلد جو ہے سب کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ کس طرح کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے رہا ہوگا۔ وہ اتنی وسیع صلاحیتوں کا مالک ہے، ہم ایک وقت میں دو آدمیوں کے ساتھ جو ہے بات نہیں کر سکتے، سوال و جواب نہیں کر سکتے، ہماری صلاحیت بالکل محدود ہے، لیکن اللہ کی صلاحیتیں جو ہے بڑی وسیع ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں تمام جنوں اور انسانوں کا حساب لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کی فریادیں سنتا ہے، پھر ان فریادوں کو قبول یا رد کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے، کچھ زیادہ دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے۔ ایک ہی وقت میں تمام مخلوق، انسانوں اور جنوں کے علاوہ بے شمار کیڑے مکوڑے، چوپائے وغیرہ بے شمار مخلوق ہیں، جب وہ ہر مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، تو صرف دو مخلوق انسان اور جن جو ہے ان کا حساب قیامت کے دن جو ہے ہر ایک کا ایک ہی وقت میں حساب لینا کون سی مشکل بات ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق، سمندروں کی، زمینوں کی تہوں کی، زمین کے اوپر کی بے شمار مخلوق جو ہے اس کو ہر لمحہ وہ جو ہے وہ جان رہا ہے، ہر لمحہ اس کی فریادیں سن رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے ہر مخلوق کو جو ہے وہ جو چلا رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے، دے رہا ہے، جو ایک ہی وقت میں سب کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ وہ دو مخلوق انسان اور جن کا حساب جو ہے وہ لینا اس کے لیے کیسے مشکل ہوگا، وہ جلد حساب لے لے گا۔
فبأي آلاء پس ساتھ کون سی نعمت ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن اے گروہ اے جماعت جنوں کی، والانس اور انسانوں کی، اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان یہ کہ تنفذو تم نکل جاؤ، من اقطار کناروں میں سے، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمینوں کے، فنفذو پس نکل کر دکھاؤ۔ اے جنوں اور انسانوں کے دونوں گروہ، انسانوں کے پاس جو ہے آواز سے تیز رفتار جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، سمندروں پر تیرنے والے جو ہے وہ جہاز ہیں، سمندری جہاز ہیں۔ جنات جو ہے وہ بہت تیز رفتار مخلوق ہے، ایک لمحے میں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، پھر بھی اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ میرے آسمان کی کناروں سے اور میری زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے، الا بسلطان مگر ساتھ کسی دلیل کے، نکل کر دکھانا ہے تو دلیل بھی دینی ہے کہ میری زمین کے بعد اور کس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، میرے آسمان کے بعد کس کی حد شروع ہوتی ہے کہ لو جی ہم اللہ جی تمہاری حد سے ہم باہر آ گئے ہیں۔ اللہ کے آسمان تو بہت وسیع ہیں، زمین جو ہے یہ اوپر والی چھوٹی، نیچے والی جو ہے 6 زمینیں جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہیں، کہاں نکل کر جاؤ گے؟ لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے الا بسلطان مگر ساتھ کسی دلیل کے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے کہ کسی پہاڑ پر اتر کر ہوائی جہاز سے تو کہنا ہم چاند میں اتر گئے ہیں، یہ جھوٹ مخلوق کے ساتھ چل سکتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ فبأي آلاء پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یرسلوا بھیجے جائیں گے علیکما اوپر تمہارے، شواظ شعلے، من نار آگ سے، ونحاس اور پگھلا ہوا تانبا، ہم آسمان سے جو ہے تم پر آگ کے شعلے برسائیں گے، پگھلا ہوا تانبا گرائیں گے، فلا تنتصران پس نہیں تم بدلہ لے سکتے۔ جو اللہ انسانوں کے وہم و گمان سے بڑھ کر بارش برسا رہا ہے، وہ آگ بھی برسا سکتا ہے، وہ پگھلا ہوا تانبا بھی مخلوق پر پگھلا سکتا ہے۔ اگر وہ کن کہہ کر بارش برسا سکتا ہے، بے بہا بارش برسا سکتا ہے، بادل تو روئی کے گالوں کی طرح ہیں، اللہ کن کہہ کر اگر بے بہا بارش اتار سکتا ہے، بڑے بڑے اولے جو ہے برف کے وہ گرا کر کئی چیزیں توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ آسمان پر جو ہے پرندے جو ہے وہ لے آتا ہے، کیڑے مکوڑے جو ہے اڑا دیتا ہے، دکھاتا ہے اپنی قدرتیں کن کہہ کر، تو وہ آگ بھی برسا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ دخان میں پڑھ کر آئے ہیں کہ قیامت سے پہلے دھوئیں کا عذاب جو ہے وہ آئے گا زمین والوں پر، جس سے وہ سانس رکے گی اور لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اگر وہ مخلوق پر دھواں جو ہے وہ نازل کر سکتا ہے تو آگ کے شعلے بھی نازل کر سکتا ہے، پگھلا ہوا تانبا جو ہے بارش کی طرح برسا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔
فلا تنتصران، پس نہیں تم دونوں بدلہ لے سکتے اس اللہ سے، تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی کسی بھی آفت کو تم روک نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس ساتھ کون سی نعمت رب کا اپنے رب کی تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا، پس جس وقت انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت پس وہ ہو جائے گا، وردتن گلابی رنگ کا، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اس کی پتیوں کو، گلاب کے پھول کی پتیوں کو وردہ کہتے ہیں، جو گلابی رنگ کی ہوتی ہیں۔ فَإِذَا انشقت، جس وقت پھٹ جائے گا، السماء، یہ آسمان یعنی قیامت کے دن، فکانت وردتن، پس وہ آسمان ہو جائے گا وردتن گلابی رنگ کا، کدہان، کا مانند دہان، دہن کہتے ہیں تیل کو، دہن، اور دہان کہتے ہیں تیل اور پانی مکس کر لیا جائے تو اس کو دہان کہتے ہیں، دہان، دہن کہتے ہیں تیل کو، اس میں پانی ملا دیا جائے تو اس کو وہ دہان بن جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں تلچھٹ کہتے ہیں، پانی ملا ہوا تیل۔ فرمایا آسمان قیامت، جب قیامت آئے گی آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلابی رنگ کا تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی پگھل کر وہ ایسے ہوگا جیسے تیل اور پانی مکس ہوتا ہے، ایسے ہو جائے گا آسمان جو ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا یسأل، نہ سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، گناہوں کے متعلق، انسن، کوئی انسان، ولا جان، اور نہ کوئی جن۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے جنوں انسانوں کے تم نے کون کون سا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو نامہ اعمال لکھا ہوا فرشتوں کا جو ہے پکڑا دیں گے۔ جنتیوں کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا نامہ اعمال، اور جہنمیوں کو ان کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو یہ نامہ اعمال جو ہے یہ ان کا لکھا ہوا جو ہے یہ کافی ہوگا ان کا۔ اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھ لے، جو کارکردگی تو نے دنیا میں کی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لے، جو کچھ تو کرتا رہا ہے اور جو کچھ کہتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا یسأل، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہوں کے بارے میں، انسن، کوئی انسان، ولا جان، اور نہ کوئی جن۔ ان سے پوچھیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہو سکتا ہے جھوٹ ہی بول دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ وقت ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے بہت بھاری ہوگا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے قیامت کے دن میں زیادہ دیر تک نہیں رکھے گا، آزمائش کے دن میں وہ فوری طور پر جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا اور فوری طور پر جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنا چاہے گا۔ اس لیے ان کے نامہ اعمال ان کو پکڑا دیے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ پڑھ لو جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو اور کہتے رہے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمت ہو اپنے رب کی، تُکَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یعرف، پہچان لیے جائیں گے، یعرف، عارف، معرفت، معرفت کے معنی پہچان، عرف کے معنی بھی پہچان۔ ایک نام ہوتا ہے نا،
تو ایک لوگوں نے پہچان کے لیے رکھا ہوتا ہے نام. وہ سراج دین وہ کون سا سراجہ کہندے سراجہ سراج دین عرف سراجہ عبد المنان عرف منا. تو یہ معرفت لفظ ہے پہچان. یعرف وہ پہچان لیے جائیں گے. المجرمون تمام مجرم لوگ بسیماہم ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے. مجرموں کے چہرے جو ہے وہ قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. ان پر سیاہی جو چڑھی ہوئی ہوگی اور وہ بے رونق ہوں گے، جبکہ مومنین کے چہرے جو ہے وہ روشن ہوں گے، خوبصورت ہوں گے قیامت کے دن. فَيُؤْخَذُ پس وہ پکڑے جائیں گے مجرم بالنواصی پیشانیوں سے. مجرم جو ہے ان کو پیشانیوں سے فرشتے پکڑیں گے. والاقدام اور ان کے قدموں سے پکڑیں گے. فرشتے مجرمین کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ پسات کون سی نعمت ربکما اپنے رب کی، تو کذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. ہاذہ یہ ہے جہنم و جہنم. جب فرشتے جو ہے مجرمین کو ان کی پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ کر پھینکیں گے جہنم میں، تو کہیں گے یہ ہے جہنم. التی وہ جہنم یکذب وہ جھٹلاتے تھے بہا ساتھ اس جہنم کے المجرمون تمام مجرم لوگ. یہ وہ جہنم ہے جس کو اللہ کے باغی اور سرکش جو تھے جس پر یقین نہیں رکھتے تھے. اگر ان کا دنیا میں جہنم پر ایمان ہوتا، یقین ہوتا کہ ہم نے اپنے ظلموں کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے، اپنے فتنوں کی وجہ سے ہم جو اللہ کی مخلوق پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ان کا جینا ہم نے حرام کر دیا ہے، اگر ان کا جہنم پر ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھی ذرہ برابر بھی برائی کسی کے ساتھ نہ کرتے، کسی کے ایک پائی بھی نہ لوٹتے، حرام سمجھتے، کسی کے ساتھ ذرہ بھی ظلم نہ کرتے اگر ان کا جہنم پر ایمان ہوتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے آخرت کے حساب و کتاب اور جہنم کے انجام پر ایمان نہیں ہے. اس لیے یہ خرمستیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ان کی عقل جو ہے اتنی محدود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہمیں کوئی نہیں پکڑنے والا تو آخرت میں بھی ہمیں کوئی نہیں پکڑنے والا. حالانکہ دنیا میں ان کے سامنے جو ہے کافروں کی پکڑ ہو رہی ہے. دیکھیں جنگوں میں جو ہے کس طرح کافروں پر جو ہے بم برستے ہیں. مجرموں کو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے، لیکن جو بدماش ہیں چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے جہنم پر، اس لیے وہ جو ہے اس پکڑ پر یقین ہی نہیں رکھتے، ایمان ہی نہیں رکھتے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ نے آندھی بھیج کر ساری طاقت ان کی صفر کر دی، اڑا کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر دیا ان کو. اور اللہ نے ان کو کہا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. فرمایا ہاذہ جہنم یہ ہے جہنم التی وہ جہنم یکذب وہ جھٹلایا کرتے تھے بہا ساتھ اس جہنم کے المجرمون تمام مجرم لوگ. تو یہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق یقین کر لیجئے کہ جو بھی اللہ کی زمین پر اس دنیا میں جو ہے ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں،
اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کی طرح کے الٹ جو ہے، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کے الٹ اللہ کے آسمانی امن اور سلامتی والے دین کو نافذ کرنے کے بجائے کافروں کے فتنے اپنے ظالمانہ نظام اور قانون مسلط کر رہے ہیں۔ یہ پہچان ہے کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر پہچان نہ ہو کہ کون ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اس کے کرتوتوں سے پہچان لو کہ جو اللہ کی بغاوت اختیار کرتا ہے دنیا میں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کا جہنم پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان ہوتا وہ ذرہ برابر بھی جو ہے رب کی نافرمانی نہ کرتا۔ یطوفون، وہ پھریں گے، طواف، وہ چکر لگائیں گے، بینا ہا، درمیان اس آگ کے، جہنم کے، و بینا حمیمن، اور درمیان حمیمن، کھولتے ہوئے پانی کے، آنن، جو ابل رہا ہوگا، کھول رہا ہوگا۔ حمیم کے معنی سخت گرم پانی، آن کے معنی ابلنے والا، جو آگ کی شدت کی وجہ سے کھول رہا ہوگا۔ مجرم جو ہے آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ کھولتا ہوا، ابلتا ہوا پانی بھی عذاب ان کے لیے، آگ بھی ان کے لیے عذاب۔ کاش یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے لوگوں کو قرآن پڑھا دیتے مسجدوں میں بیٹھ کر، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم و تربیت دی اور ان کا اخلاق سنوارا، ان کا کردار سنوارا۔ کاش یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے مساجد میں بیٹھ کر لوگوں کو صرف اور صرف قرآن پڑھاتے تو آج اللہ کی زمین اور مخلوق پر اتنے فتنے مسلط نہ ہوتے، بلکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی، امن سلامتی ہوتی، خیر و برکت نازل ہوتی اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی وجہ سے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ، پس ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ، اور واسطے اس شخص کے، خافا جو ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان، دو باغ ہیں۔ فرمایا جو دنیا میں اللہ رب العزت کے سامنے حساب سے ڈر گیا، حساب کے لیے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ خوف داخل ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے دوبارہ قبر سے زندہ ہو کر میں نے اس کو اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس نے اس ایمان کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لی دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا، دگنی جنت۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے دگنی جنت ملے گی۔ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا پر، یہ اللہ کا خوف نہیں ہے دلوں میں۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اپنے زندگی کا، ظلموں کا، تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا اس دنیا میں۔ یہ اللہ سے خوف نہ ہونے کی علامت ہے کہ یہ لوگ جو ہے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، اور واسطے اس شخص کے جو ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان، 2 باغ ہیں۔
جو اپنے رب سے ڈر گیا کہ میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس ڈر سے اس نے برائیاں چھوڑ دیں۔ صرف ڈر ہی نہیں، ڈر کر ظلم چھوڑ دیے، لوٹ مار چھوڑ دی، حرام کھانا چھوڑ دیا، رب کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، کافروں کی غلامیاں چھوڑ دیں، اس کو ملیں گی 2 جنت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذواتا، وہ دونوں باغ، افنان، شاخوں والے ہوں گے۔ جو دونوں باغ دیے جائیں گے اللہ کا خوف رکھنے والوں کو، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا میں فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی چھوڑنے والوں کو، رب کی نافرمانی چھوڑنے والوں کو جو انعام کے طور پر 2 باغ ملیں گے۔ اب ان دونوں باغوں کی اللہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ جو ہیں افنان، شاخوں والے ہوں گے۔ فن سے جمع ہے افنان، فن سے جمع فنون بھی ہوتا ہے، اور فن سے جمع افنان بھی ہے۔ وہ شاخوں والے ہوں گے، یعنی گہرے سایوں والے گھنے باغ ہوں گے۔ درختوں کی شاخیں زیادہ ہوں، باغ کے درختوں کی شاخیں زیادہ ہوں تو وہ گھنے باغ کہلواتے ہیں۔ وہ باغ بڑے گھنے ہوں گے، ان کے درختوں کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فیہما، بیچ ان دونوں باغوں کے، عینان، 2 چشمے ہوں گے، تجریان، جو چل رہے ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں اللہ کے خاص پانی کے، خاص ذائقے والے پانی کے چشمے چل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، رب اپنے کی، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ فیہما، بیچ ان دونوں باغوں کے، من کل، تمام میں سے ہوں گے، فاکہۃ، پھل، تمام پھلوں میں سے ہوں گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں میں، بیچ ان دونوں باغوں کے، من کل فاکہۃ، تمام پھل ہوں گے، زوجان، 2 قسموں کے، ایک سب سے اعلیٰ لوگوں کے لیے، دوسرا جو ہے ان سے کم تر کے لیے، کیونکہ جنت میں درجے ہوں گے، عملوں کے اعتبار سے، اللہ کے حکموں کی تعمیل اطاعت کے اعتبار سے درجے ہوں گے۔ جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اللہ کے دین میں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کرنے میں، اللہ کے حکموں میں ڈھالنے میں، اللہ کے فیصلوں میں ڈھالنے میں جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے، ان کو زیادہ بہتر جنت عطا فرمائے گی، اور جنہوں نے کم کیا ہے ان کو کم ملے گی۔ جنت میں یہ فرق ضرور ہوگا کہ جنہوں نے زیادہ محنت کی ہے جنت کے لیے ان کو زیادہ اعلیٰ قسم کی جنت اور نعمتیں ملیں گی، اور جنہوں نے کم تر کیے ہیں ان کو کم تر بدلہ ملے گا۔ تو 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک اعلیٰ پھل اور اس سے کم تر پھل، اعلیٰ لوگوں کے لیے، اعلیٰ جنتیوں کے لیے پھل، اور اس سے کم تر کے لیے پھل۔ اور دنیا میں بھی یہ قسمیں ہیں۔ میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے اتنے موٹی موٹی کھجوریں وہ تقسیم کر رہا تھا، موٹی کھجوریں، عام کھجور سے وہ
3-4 गुना ज़्यादा मोटी اور اتنا مزیدار رس ان کے اندر کہ وہ اسپیشل تھی. اور وہ خوش نصیب جو تھا وہ طواف والوں کو جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا اسپیشل کھجور. وہ مسجد کے کسی دوسرے حصے میں تقسیم نہیں کر رہا تھا، وہ طواف والوں کو اعلیٰ سمجھتا تھا، بہتر سمجھتا تھا. اس لیے اعلیٰ کھجور جو ہے ان کو تقسیم کر رہا تھا، طواف والوں کو، کہ یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو مسجد کے برآمدوں میں بیٹھے ہوئے یا چھتوں پر بیٹھے ہوئے یا مسجد کے باہر حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ طواف کرنے والے ان سے بہتر ہیں. اس لیے وہ بہتر لوگوں کو بہتر کھجوریں جو ہے وہ کھلا رہا تھا. تو جنت میں بھی یہی ہوگا. اگر دنیا میں اعلیٰ مال رکھنے والے، زیادہ مال رکھنے والوں کے لیے زیادہ نعمتیں ہیں کہ وہ خوب پھل کھاتے ہیں، خوب گوشت مچھلیاں کھاتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ جو ہے وہ ریڑھی والے کے پھلوں کو دیکھ کر جو ہے اس سے گزر جاتا ہے، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں غریب کا بچہ ہوں، یہ ریڑھی کا پھل میرے لیے نہیں ہے. اسی طرح جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام دیا ہوگا جنت میں، ان کی زیادہ محنت کے اعتبار پر جو دین کے بارے میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو اعلیٰ قسم کے پھل جو ہے کھلائے جائیں گے دوسرے لوگوں کی نسبت. فرمایا فیہما بیج، ان دونوں باغوں کے من کل فاکہۃ، ہر تمام پھلوں میں سے ہوں گے زوجان، 2 قسمیں. فبأی آلاء، پر ساتھ کون سی نعمتیں ربکما، اپنے رب کی، تم دونوں تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہاں تک رکھتے ہیں جی. اب میں دوبارہ سبق کو دہرا دوں. آیت نمبر 25 کے بعد کلو من، تمام جو بھی، علیہا، اوپر اس زمین کے ہے مخلوق، فانن، وہ فنا ہونے والی ہے، مٹ جانے والی ہے. اس زمین پر ہر مخلوق جو ہے، جو بھی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ رب کا، چہرہ تیرے رب کا، تیرے رب کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، وہ نہیں مٹے گی. ذوالجلال، جو جلال والا ہے، بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے، والاکرام، اور حقیقی عزت والا ہے. جو حقیقی جلال والا ہے، جلال کے معنی روب بھی ہے، جو حقیقی جلال والا ہے اور حقیقی عزت والا، اکرام کے معنی عزت. فبأی آلاء، پر ساتھ کون سی نعمتوں ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. جنوں انسانوں، رب کی نعمتیں بہت وسیع ہیں، کس نعمت کا انکار کرو گے کہ یہ ہمیں اللہ نے نہیں دی، یہ فلاں نے دی ہے. نمرود بننے کی بجائے مان لینا چاہیے کہ سورج، جسے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. یہ جھوٹے جو ہے بنا رکھیں جو رب کے مقابلے میں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یسألہ، سوال کرتے ہیں اس اللہ سے، مانگتے ہیں اس اللہ سے، من، جو بھی، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہیں، والارض، بھی تمام زمینوں کے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے، حدیث میں آتا ہے، کانپتے ہیں اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو فرشتے کانپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں.
اسی طرح مومنین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے، جو ہے قرآن کہتا ہے، فرمایا یا سلوہ، سوال کرتے ہیں اس سے، من جو بھی فی السماوات، بیچ تمام آسمانوں کے ہیں، یعنی فرشتے، والارض جو بھی زمین، تمام زمینوں کے ہیں، ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، کیونکہ حقیقی داتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چوپائے، جانور، کیڑے مکوڑے، فرشتے، ہر مخلوق سمجھتی ہے کہ داتا، دینے والا جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کو قبول نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ غیروں کو پکارتے ہیں، وہ کافر اور مشرک ہو جاتے ہیں، وہ غیروں پر جو ہے یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا کل یومن، ہر روز، ہوا وہ اللہ فی شان، بیچ نئی حالت کے ہوتا ہے، شان کے معنی حالت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ جنوں انسانوں اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ، جلد ہم فارغ ہو جائیں گے، لَكُمْ، واسطے تمہارے، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو بھاری جماعتوں، جنوں انسانوں، قیامت کے دن ہم تمہارے حساب سے بہت جلد فارغ ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں حساب لے رہے ہوں گے اور فیصلے کر رہے ہوں گے کہ اس کو فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بسات کون سی نعمتوں رب اپنے کہ تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یا معاشر الجن، اے گروہ جنوں کے، والانس، اور انسانوں کے، ان اگر استطاعت رکھتے ہو تم، قوت رکھتے ہو تم، طاقت رکھتے ہو تم، ان تنفذوا، یہ کہ تم نکل جاؤ، من اقطار، کناروں سے، قطر کی جمع اقطار، کناروں، من اقطار، کناروں، السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمینوں کے۔ زمینیں جو ہے پہلی زمین کی نسبت نیچے جو 6 زمینیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر وسیع ہیں۔ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے جو ہے تم اگر نکل سکتے ہو جنوں اور انسانوں کے گروہ، تو فنفذوا، نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون، نہیں تم نکل سکتے زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے، الا بسلطان، مگر ساتھ کسی دلیل کے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنے کے، لو جی ہم نے جو ہے اللہ کے آسمان اور زمین سے ہم باہر نکل کے فلاں کے علاقے میں چلے گئے ہیں، اللہ کے علاقے سے ہم باہر ہو گئے ہیں، اللہ کا وسیع علاقہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو تم پھلانگ سکو۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یرسلوا، بھیجے جائیں گے، علیکما، اوپر تم دونوں کے، شواظ، شعلے، من نار، آگ سے، تم پر اللہ کی طرف سے آگ کے شعلے برسائے جائیں گے قیامت سے پہلے۔ ونحاسا، اور پگھلا ہوا تانبا تم پہ بارش کی طرح جو ہے برسایا جائے گا۔ فلا تنتصران، پس نہیں تم اللہ سے بدلہ لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتْ، پر جس وقت پھٹ جائیں گے السماء، آسمان، فَكَانَتْ، پس وہ ہو جائیں گے، وردتاً، گلابی رنگ کے، قدہان، مانند تل چھٹ کے، آسمان پگھل کر، پانی اور تیل ملے ہوا جو مکس مایا ہے اس کی طرح جو ہے گلابی رنگ کی مایا بن جائے گی۔ یہ آسمان جو ہے یہ پگھل جائیں گے، اور جس سے پانی اور تیل ملے ہوئی مکس ہوتا ہے تلچھٹ، وہ تلچھٹ کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے۔
دہان دہن سے نکلا، دہن کے معنی تیل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پس ساتھ کون سی نعمت تم اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا یُسْأَلُ، نہ پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، ان کے گناہوں کے بارے میں، انس، کوئی بھی انسان، ولا جان، اور نہ کوئی جن۔ اللہ کسی جن یا انسان سے نہیں پوچھے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیا گناہ کیے تھے، نہیں، اس کا ریکارڈ اس کو دے دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، اقرا کتابہ کا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا حساب کرنے کے لیے یہ تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے۔ اس پر جو ہے تمہیں جو تمہاری نیکیوں کے نمبر دیے گئے ہیں، برائیوں کے نمبر جو کاٹے گئے ہیں، ان کا حساب دیا ہوا ہے کہ تمہارے آخر میں تمہیں ملے کہ تم نے جو ہے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پسات کون سی نعمت تم رب اپنے کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے تمام مجرم، بسیما، ساتھ چہروں کے نشانات کے، ہم اپنے، ان کے مجرمین کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے، ان کے چہروں پر بے رونقی ہوگی، کفر و شرک اور منافقت، نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلموں کی وجہ سے۔ یہ مجرمین کی پہچان ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہروں پر جو ہے سیاہی ہوگی، اور ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جنتیوں کے چہرے۔ فَيُؤْخَذُ، پس وہ مجرمین پکڑ لیے جائیں گے، بالنواصی، ساتھ پیشانیوں کے، ناصیۃ سے جمع نواسیہ، پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے، والاقدام، اور قدموں سے پکڑے جائیں گے۔ فرشتے ان کو پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، پسات کون سی نعمت تم اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، اللتی، وہ جہنم، یکذب، جھٹلاتے تھے، بہا، ساتھ اس جہنم کے، المجرمون، حقیقی مجرموں، جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، بے لگام ہو گئے تھے، ظالم ہو گئے تھے، بے رحم ہو گئے تھے میری مخلوق کے لیے۔ میری مخلوق پر تم نے میری رحمت اور عدل و انصاف اور امن و سلامتی والے دین کو نافذ کرنے کی بجائے تم نے کافروں کے ظلم اور فتنے سے بھرے ہوئے آئین اور قانون تم نے مسلط کر رکھے تھے، اس لیے کہ تمہارا جہنم پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اب دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے آ گئی جہنم، جس سے دنیا میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا کہ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر کافروں کے ظالمانہ جو ہے بے رحمانہ نظام جو ہے ان کو مسلط نہ کرو۔ نبی کریم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم طرح جو ہے اللہ کے آسمانی امن و سلامتی کے نظام، آسمانی قرآن کے نظام کو نافذ کرو، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تم اپنی بدعمالیوں، کافروں کے فتنے کے تسلط کے انجام سے بالکل بے خبر تھے، اس کے انجام جہنم کو مانتے نہیں تھے، یکذب، جھٹلاتے تھے، بہا، ساتھ اس جہنم کے، المجرمون، تمام مجرم۔ یہ جو کچھ بھی شیطانی جمہوریت کے ذریعے، کافروں کے فتنے کے ذریعے، اسمبلیوں میں، کرسیوں پر جو بیٹھ کر جو بھی ظلم کر رہے ہیں، جعلی علماء، مفتی، سپریم کورٹ کے جعلی منصف، ظلم کرنے والے، انصاف کی بجائے ظلم کرنے والے جج، ان سب کا جو ہے آخر پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو ان کو احساس ہوتا کہ ہم اس قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ یطوفون، وہ پھریں گے، طواف کریں گے، پھریں گے، چکر لگائیں گے،
بینہا درمیان اس جہنم کے، و بینہ حمیمن اور درمیان گرم پانی، آن کھولتے ہوئے کے۔ مجرمین کو لیے عذاب کیا ہے؟ جہنم کی آگ اور کھولتا ہوا پانی، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ چکر لگائیں گے، لیکن ان چکروں میں ان کے چکر بے سود ہوں گے، وہ نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے، نہیں نکل سکیں گے۔ یطوفون، وہ طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، بینہا درمیان اس جہنم کے، و بینہ حمیمن اور درمیان گرم پانی، آنن کھولتے ہوئے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پسات کون سی نعمتوں، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور واسع اس شخص کے جو ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان دو جنتے ہیں۔ جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا، اور اس نے جو ہے گناہ کو چھوڑ دیا، برائی کو چھوڑ دیا، ظلم کو چھوڑ دیا، نافرمانی کو چھوڑ دیا، اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دیا، فتنوں کو چھوڑ دیا، اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے اس زندگی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے حساب دینا ہے، اور میرا رب اگر میرے عملوں پر، میرے ایمان پر، اگر کفر، شرک، منافقت پر اگر ناراض ہوگا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ جو رب کے خوف سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے دنیا میں، ڈرتے ہوئے جو ہے کوئی جرم نہیں کرتا، اللہ اس کو 2 گنا جنت دے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میرا رب جو ہے میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ وہ رب سے معافیاں بھی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے ڈرتا بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان جو ہے 2 چیزوں کے درمیان ہے، بین الخوف والرجاء۔ ایمان جو ہے وہ اللہ کے خوف اور اللہ کی امید، اللہ کی معافی کی امید اور اللہ کے ڈر 2 چیزوں کے درمیان ایمان ہے۔ یعنی یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ اس کا ایمان ہوگا، اس کو اللہ کا خوف بھی ہوگا دنیا میں، اور اس خوف سے جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی، نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا رجا کے معنی امید، اس کو امید ہوگی کہ بے شک میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اپنے رب سے جو ہے رو کر، آنسو بہا کر میں معافی مانگ رہا ہوں، مجھے امید ہے میرا رب معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگنے پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی گناہ ہے، امید ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور ڈرتے ہوئے برائیاں، ظلم چھوڑ دے وہ، اور امید بھی رکھے کہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، مجھے امید ہے میرا اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی 2 چیزیں ہوں گی انسان کے اندر، اللہ کا خوف اور گناہوں پر معافی کی بخشش، نجات کی امید، دونوں ہوں گے تو وہ شخص جو ہے ایمان والا ہوگا۔ تو میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری آنکھ مجاہد کی آنکھ جو رات بھر جاگ کر ملک و ملت کی حفاظت کرتا ہے،
یہ مجاہد کی آنکھ ایسی آنکھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ، اور بات سے اس شخص کے جو ڈر گیا کھڑے ہونے سے رب ہی، اپنے رب کے سامنے، جنتان، دو جنت ہیں۔ جس نے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیا، چھپ کر بھی نہیں کیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دو جنت عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ذواتا، وہ دونوں باغ، افنان، شاخوں والے ہیں، یعنی جنت کے باغ جو ہے شاخوں والے گھنے باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس ساتھ کون سی نعمتوں پر رب کی تُكَذِّبَانِ، تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے باغ جو ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پھل لگا ہو تو پھر بالکل ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ فیہما، بیچ ان دونوں باغوں کے، عینان، دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو جاری ہوں گے اللہ کے حکم سے، ان کے پانیوں کا ذائقہ بڑے مزیدار ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دو چشمے باغوں کو سیراب کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ باغ جو ہے وہ چلیں گے، یہ خاص چشموں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس ساتھ کون سی نعمتوں اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ، تم جھٹلاؤ گے۔ فیہما، بیچ ان دونوں باغوں کے، من کل فاکہۃ، تمام پھلوں میں سے ہوں گے، زوجان، دو قسموں کے، اعلیٰ قسم کے پھل اور اس سے کم تر پھل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بس ساتھ کون سے نعمتوں رب اپنے کی تُكَذِّبَانِ، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔